بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران مغربی ملکوں کے مداخلت پسندانہ رویے کا ترکی بترکی جواب دے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ملک کے شمال مغربی صوبوں مشرقی آذربائیجان اور اردبیل کے ارس نامی علاقے میں وسیع فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے، اور شمالی شام میں روسی فضائیہ کے حملے میں کم سے کم 100 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران مغربی ملکوں کے مداخلت پسندانہ رویے کا ترکی بترکی جواب دے گا۔ تہران میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایران اور یورپ میں ہونے والے بلووں کے بارے میں مغربی ملکوں کے رد عمل کو دوہرے معیار کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ بلوے اگر ایران میں ہوں تو ٹھیک ہے اور ان کا تدارک بھی نہیں کیا جائے، لیکن اگر یورپ میں ہوں تو ٹھیک نہیں اور مظاہرین کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یورپ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کو اچھی دہشت گردی اور بری دہشت گردی میں تقسیم کر چکا ہے، اور اب اچھے اور برے بلووں کی بھی تقسیم کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے نام پر ایران کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے والے ممالک پابندیوں اور دیگر اقدامات کے ذریعے ایرانی عوام کے خلاف جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ملک کے شمال مغربی صوبوں مشرقی آذربائیجان اور اردبیل کے ارس نامی علاقے میں وسیع فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اقتدار نامی سالانہ فوجی مشقوں کے انعقاد کا مقصد سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بری فوج کی عسکری اور حربی توانائیوں میں اضافہ کرنا بتایا گیا ہے۔ صوبہ مشرقی آذربائیجان اور اردبیل کے سرحدی علاقے ارس میں شروع ہونے والی یہ فوجی مشقیں 3 روز تک جاری رہیں گی۔ ان مشقوں میں پہلی بار فوجی ساز و سامان کی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے منتقلی کے لیے تیرتے ہوئے پل کا تجربہ بھی کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مختلف یونٹ اور اسپیشل برانچیں مشترکہ طور پر سیکورٹی اور دفاعی گیم میں حصہ لیں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے بلوچستان کے لیے جیکب آباد پہنچے ہیں، جہاں مقامی عہدیداروں نے انہیں سیلاب زدگان کی امداد سے متعلق کاموں سے آگاہ کیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم اسلام آباد سے جیکب آباد جاتے ہوئے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد سے جیکب آباد جاتے ہوئے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم کو صحبت پور ضلع کے دورے کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ قبل ازیں خوراک کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ حالیہ تباہ کن سیلاب نے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا، اور اس نقصان کے ازالے کے لیے پاکستان کو اشیاء خوردونوش درآمد کرنی پڑیں گی۔ واضح رہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ملک کے سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد کی خصوصی مرکزی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں 1 لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ مذکورہ عدالت نے سابق وزیر اعظم کی درخواست پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کو نوٹس جاری کر کے 31 اکتوبر کو جواب بھی طلب کر لیا ہے۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ FIA کو انہیں گرفتار کرنے سے روکا جائے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ روز قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 6 حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کے اتحاد PDM کے صرف 2 مشترکہ امیدوار ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئی دہلی سمیت ملک کی سبھی ریاستوں میں کانگریس کی ریاستی کمیٹیوں کے دفاتر میں پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ دہلی میں کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی اور جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے ووٹ ڈالے، جبکہ مرکزی رہنما اور سابق صدر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے دوران کرناٹک کے ضلع بیلاری میں اپنا ووٹ ڈالا۔ کانگریس پارٹی کے عہدے صدارت کے لیے ملکا ارجن کھڑگے اور ششی تھرور آمنے سامنے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 19 اکتوبر کو ہوگی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت اور قدیم ترین سیاسی پارٹی کانگریس میں صدر کے عہدے کے لیے الیکشن کئی اشروں کے بعد ہو رہے ہیں، اس لیے ہندوستان کے سیاسی حلقوں میں اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایسا 2 اشروں کے بعد پہلی بار ہوگا کہ جب کانگریس کا کوئی صدر نہرو گاندھی خاندان سے نہیں ہوگا۔ شمالی شام میں روسی فضائیہ کے حملے میں کم سے کم 100 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دمشق میں روس کے آشتی مرکز کے نائب سربراہ اولیگ ایکوروف نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی شام میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روسی فضائیہ کی بمباری میں دہشت گردوں کا ایک کمانڈ سینٹر، 15 گاڑیاں اور اسلحے کا ایک بڑا گودام تباہ ہو گیا۔ شمال مغربی شام میں ترکی کے زیر قبضہ علاقوں اعزاز اور افرین میں 2 مسلح گروہوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے درعا کے علاقے میں شامی فوج کے آپریشن میں داعش کے مقامی کمانڈر سمیت درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ ترکی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ شامی حکومت ترک فوج کی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع شہر نابلس پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع نابلس شہر پر حملے کے دوران ایک مکان کا محاصرہ کر لیا اور وہاں سے سن 1948 کے مقبوضہ علاقے کے فلسطینی شہری حمزہ عزیزہ کو اغوا کر لیا۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس فلسطینی کا تعلق نابلس میں ایک مزاحمتی گروہ سے ہے، جبکہ اس گروہ نے ایک بیان میں صہیونی فوج کے دعوے کی تردید کی ہے۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ نابلس پر غاصب صہیونیوں کی جارحیت کے بعد فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دراصل جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے ساتھ جنگ میں ارین الاسود کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اگر غاصب صہیونی فوجی نابلس میں ارین الاسود گروہ پر حملہ کرتے ہیں تو جنین شہر کے اطراف میں صہیونی فوجیوں کی چیک پوسٹیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ سعودی عرب میں قطیف کے ایک سرگرم سیاسی کارکن کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ میرات الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی ایک خصوصی عدالت نے قطیف کے سعود الفرج نامی ایک سرگرم سیاسی کارکن کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ اس سعودی شہری کو دسمبر سن 2019 میں اس کے گھر پر دھاوا بول کر حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ اس کے گھر والوں کو 1 سال 9 مہینے تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع تک نہیں تھی۔ اس سعودی شہری کو دفاع کے لیے وکیل کی سہولت تک سے محروم رکھا گیا۔ سعودی عرب میں زیر حراست افراد کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جانا ایک معمول کا عمل ہے اور تحقیقات کے دوران
زیر حراست افراد کو دفاع کی کوئی سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔ اس سعودی شہری کو زیر حراست شدید جسمانی ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ وہ کئی بار بے ہوش بھی ہوا اور اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس سعودی شہری پر احتجاج میں شرکت کرنے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ رکھنے، ایک دہشت گرد تنظیم میں رکنیت رکھنے اور ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کرنے جیسے بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن حبتور نے کہا ہے کہ بحران یمن کے حل کی کوشش کا عمل ریاض نہیں بلکہ صنع کے ہاتھ میں ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن حبتور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحران یمن کے حل کی کوشش کا عمل صنع کے ہاتھ میں ہے اور سعودی اتحاد میں شامل کسی بھی ملک میں بحران یمن کے حل کی کوئی توانائی نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کی قیادت میں 21 ستمبر سن 2014 کو مختلف محرکات کے ساتھ یمن میں انقلاب آیا جس نے یمنی شہداء کا وقار بحال کیا۔